امام ابن القیم جو آج سے کوئی 800 سال پہلے دماسکس میں ہوتے تھے، ان کی ایک کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، کی ٹو دا ہاؤس آف ہیپینس۔ اس کے اندر انہوں نے اپنی کچھ آبزرویشنز شیئر کی ہیں، انہوں نے کچھ چیزوں پہ سوچ وچار کی ہے، تفکر کیا ہے، تو وہ اپنی اس کتاب میں شیئر کرتے ہیں، اور اسی کے حوالے سے انہوں نے کچھ کنکلوژنز شیئر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان باقی مخلوق سے اپیرنس میں اور شیپ میں بظاہر بہت ڈسٹنگوشڈ ہے، یعنی اس کا ایک ایکسٹرا رتبہ ہے، کوئی ایلیویٹڈ سٹیٹس ہے۔ اور ان میں سے ایک چیز وہ یہ شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان باقی جانوروں سے، باقی کریچر سے، باقی مخلوق سے ایک چیز میں کوائٹ آبویسلی بہت واضح طور پہ مختلف ہے۔ وہ یہ ہے، جانور جو ہیں ان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو موو ہونا پڑتا ہے، یا ان کو کھانے پینے کے لیے ایک ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، یعنی ان کو کھانا پڑتا ہے، ان کو پانی پینا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں میں ان کو اپنے آپ کو لوور کرنا پڑتا ہے، ان کو جھکنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو لوور کرتے ہیں، اپنے سر کو لوور کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو لوور کرتے ہیں تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو۔ لیکن انسان اس طرح مختلف ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا ہے تو وہ اپ رائٹ پوزیشن میں موو ہوتا ہے، اور اس کا جو بہت سب سے زیادہ آنریبل جسم کا حصہ ہے، یعنی اس کا ماتھا سب سے ہائی ہوتا ہے، سب سے اونچی جگہ پہ ہوتا ہے، اٹس دی ہائیسٹ۔ اور جب اس کو کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو لوور کرے، وہ کھانے کو یا پانی کو اپنے منہ تک ریز کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو لوور کرے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے ایک اور چیز جو شیئر کی ہے، وہ کہتے ہیں اگرچہ یہ بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایٹ دا سیم ٹائم انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ والنٹرلی، ولنگلی، اپنے پورے فری ول کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لوڑ، اور یہ بات ہو رہی ہے رکوع اور سجدے کے بارے میں۔ تو جہاں تک رکوع کی بات ہے کہ سب سے پہلے، اب ہم نے فاتحہ تو پڑھ لی، اور فاتحہ کے بعد عام طور پہ آیات پڑھی جاتی ہیں، لیکن you can read anything, any part of the Quran after that۔ لیکن اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گریٹنس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پھر 3 مرتبہ ایٹ لیسٹ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یعنی گلوری ٹو مائی رب العظیم، the magnificent, the great۔ تو ایک آپ کانٹراسٹ بھی دیکھیں کہ جیسے آپ اپنے آپ کو لوور کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میگنیفیسنس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سنتے ہیں جو ان کو پریز کرتے ہیں، جو ان کی حمد کرتے ہیں۔ ربنا لک الحمد، او our لارڈ، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے ساری حمد ہے۔ اور پھر سے اللہ اکبر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گریٹنس کو ڈکلیئر کر کے، اور اس گریٹنس کو ڈکلیئر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے دل کے لیے بھی کر رہے ہیں، for yourself and also for Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر ہم چلے جاتے ہیں سجدے، اور پھر ہم اپنے جسم کے سب سے آنریبل، سب سے عزت دار حصے کو، یعنی اپنے ماتھے کو سب سے نیچے زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یعنی گلوری ٹو مائی لارڈ دا ہائیسٹ، جن کا سب سے اونچا رتبہ ہے۔ اور ایک عبد اپنے رب سے کبھی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا وہ سجدے کے دوران ہوتا ہے، اور اس کے رب کے درمیان ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اور اس کو ریپیٹ کرنے میں بھی، اگر آپ اس چیز کو ریپیٹ کریں گے، آپ کو ایک چیز محسوس ہوگی کہ یہ ریپیٹیشن سے ایمفیسس بھی ہوتا ہے، ایک چیز پہ زور بھی آتا ہے، لیکن ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ریپیٹیشن سے دل میں سیٹل ہوتی ہے، اور سیٹل ہوتی ہے۔ جس طرح آپ اگر کوئی چیز کھائیں، آپ اس کو بار بار اس کا ذائقہ محسوس کریں، تو اسی طرح ایک چیز کو اگر آپ اپنی زبان پہ لے کے آئیں اور اس کو آپ بار بار کہیں، تو you feel that even more and more۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کے اندر قرآن کی آیت کی تلاوت بھی منع کی ہے، یعنی ہم قرآن کی کوئی دعا تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر کافی دعائیں بھی ہیں، لیکن کسی آیت کی تلاوت نہیں کر سکتے، ہم اس کی ریسیٹیشن نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کلیریفیکیشن کے ساتھ، یہ ایک اٹیچڈ کلیریفیکیشن تھی،
ہم نے آج کا ڈسکشن کیا ہے رکوع اور سجدے کے بارے میں. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی.